الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے: یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر، انسانوں پر جو بوجھ زبردستی کا انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے، جس کی نہ عقل تسلیم کرتی ہے، جس کو نہ شریعت تسلیم کرتی ہے، جو انسانیت کے بالکل خلاف بوجھ ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. وہ بوجھ ان سے ہٹا دیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور جو بیڑیاں انہوں نے اپنے گلے میں طوق بنا کر، اپنے پیروں میں بیڑیوں کی شکل میں جو مجبوریاں اور جو جکڑ بندیاں انہوں نے اپنا کر رکھی ہیں، اسے ختم کرنا ہے. نکاح کے موقع پر، جنازے کے موقع پر، جنم کے موقع پر سماج میں جو جو رسومات رواج میں پائے جانے والی جکڑ بندیاں، جس کے بغیر نکاح نہ ہونا، جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر لینا، یہ سارے وہ مصیبتیں ہیں جو سماج نے اپنے اوپر زبردستی ڈال رکھا ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: خیر النکاح ایسرہ. بہت بہتر نکاح وہ ہے جو بہت آسانی سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا: اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. بہت عظیم ہے اس نکاح میں، بڑی برکت ہے جس نکاح میں خرچ بہت کم کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ نکاح کرتے ہیں، کوئی تو حسب نسب کی وجہ سے بڑے خاندان کا لڑکا ہے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کہ وہ گوری چمڑی کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اسمارٹ دکھتی ہے، لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بہت ہینڈسم ہے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مالداری، دولت کی وجہ سے ایک ہی لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی ہے، پوری پراپرٹی باپ کے بعد اسی کو آنے والی ہے، کوئی اور آگے پیچھے نہیں ہے، اس واسطے دولت کو بنیاد بنا کے نکاح کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا
سن لو، جو لوگ حسن کو نکاح بنیاد بنا کر کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد میں خوبصورت لوگ پیدا نہیں کریں گے۔ جو لوگ مالداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد میں کسی کو مالدار نہیں بنائیں گے۔ وہ بظاہر مالدار ہوں گے، اندر سے بے چینی اور سکونی، کڑتے تڑپتے قرضوں کی زندگی گزرے گی، ذلتوں کی زندگی گزرے گی۔ خاندانی عزت اور شرافت کو بنیاد بنا کر نکاح کرنے والے اللہ تعالیٰ شادی کے بعد اس خاندان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ بھائی باپ بڑی عزت سے جیا ہے، پراپرٹی کے جھگڑوں نے بھائیوں کو سڑک پہ لا دیا ہے۔ باپ بڑی شرافت سے جیا ہے، بھائی بہن کی پراپرٹی کے جھگڑوں نے انہیں کورٹ کچہری تک پہنچا دیا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب نکاحوں میں غلط نیت کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا نکاح کو دینداری کی بنیاد پر کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والد نجم الدین رحمت اللہ علیہ جوان ہو گئے، بڑے بہادر ہیں، مالدار شخص ہیں، جوانی گزرتے جا رہی ہے۔ ان کے دوست نے، ان کے کسی ساتھی نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈیں۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں، میرے مناسب کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے، تمہارے لیے میں سلجوقی خاندان کی شہزادی سے بات کرتا ہوں، تمہارے لائق رہے گی، اس شہزادی کے لیے تمہارا پیغام بھیجا جائے گا۔ نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، شہزادی بھی میرے لائق نہیں ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ وقت کی شہزادی، بادشاہ کی بیٹی تمہارے لائق نہیں ہے تو تمہارے لائق کون ہو سکتی ہے؟ تو نجم الدین رحمت اللہ علیہ وہ جوان شخص اپنا ارادہ اور نیت کیا ظاہر کرتا ہے؟ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرے دین میں معاون و مددگار بنے، ایسی باحیا ہو، ایسی تقوی والی ہو کہ اس کے نسل سے جنم لینے والا بچہ فلسطین کے بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہو۔ دن سال گزر گئے، ایک مرتبہ مسجد میں وقت کے ولی کے پاس بیٹھے ہیں، پردے کے اندر سے ایک لڑکی سلام کرتی ہے اور وہ بزرگ اس نجم الدین سے معذرت کر کے اس سے بات کرتے ہیں۔ وہ لڑکی سے کہتے ہیں کہ میں نے جو رشتہ بھیجا اسے کیوں ٹکرا دیا؟ لڑکا بڑا خوبصورت تھا، مالدار تھا، اچھے خاندان کا تھا۔ لڑکی کہنے لگی وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تمہارے لائق کیسے لڑکا ہونا چاہیے؟ تو لڑکی کا جواب ہے میں ایسے لڑکے کی تلاش میں ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور میری پیٹ سے، میری کوکھ سے جنم لینے والا بچہ وہ ہو جو فلسطین کے بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہو۔ وہیں نجم الدین نے بیٹھے بیٹھے ان بزرگ سے کہا کہ خدا کا واسطہ اس لڑکی سے میرا رشتہ کرا دو۔ اسی نیک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ رشتے جب دینداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکتیں رکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان نماز میں مسلمان ہے، آج کا مسلمان حج میں مسلمان ہے، آج کا مسلمان رمضان میں مسلمان ہے، آج کا مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں تھوڑا بہت مسلمان ہے، آج کا مسلمان اگر مسلمان نہیں ہے تو نکاح کے موقع پر اس کا اسلام طاق اور الماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ منگنی بھی ہوگی ہندوانہ طریقے پر، منہ دکھائی کی رسم ہوگی ہندوانہ طریقے پر، اور جوڑا جڑوے کی رسم ہوگی، جلوے کی رسم ہوگی ہندوانہ طریقے پر، جہیز کے مطالبے ہوں گے ہندوانہ طریقے پر۔ رشتے ایسے خاندانوں میں ہی تلاش کیے جائیں گے جہاں پر بغیر مانگے کے بھی ان کی جھولیاں بھر دی جاتی ہوں، ان فقیروں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہوں۔
جہاں پر لڑکا پیدا ہوا سارے خاندان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ گھر میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب اس کی شادی کا موقع ہوگا تو پھر وہ ساری رقم وصول کی جائے گی جو اس کی پڑھائی پر خرچ کیا، اسے ڈاکٹر بنانے پہ خرچ کیا، اسے انجینئر بنانے پہ خرچ کیا، اسے یوکس بھیجنے میں، اسے وہاں کی گرین کارڈ دلانے میں، وہاں کی نیشنلٹی دلانے میں جو کچھ لاکھوں روپے رشوت لے کر، لون لے کر، اپنی پراپرٹیاں گروی رکھ کر جو کچھ بھی اپنی اولاد کو پڑھانے میں خرچ کیا ہے وہ سارا خرچہ لڑکی کے باپ سے وصول کیا جائے گا، وہ سارا بوجھ لڑکی والوں پر ڈالا جائے گا۔ آج کا مسلمان نکاح میں مسلمان بننا نہیں چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو زبان سے نہیں، زبان حال سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، اپنی حالت سے یہ کہتا ہے۔ بڑے بڑے فنکشن ہال، بھاری بھاری رسومات، ہزاروں لاکھوں کے جوڑے، شادی سے پہلے کے رسومات، شادی کے بعد کے رسومات۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کے رسومات ایک چھوٹی قیامت ہیں، شادی اور شادی کے بعد کے رسومات ایک بڑی قیامت ہیں۔ قیامت برپا ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایسے رسومات میں جھگڑا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ یوں کہنا چاہتا ہے میرا رہن سہن، میری منگنی کا طریقہ، میرا لڑکی کو جا کر دیکھنے کا طریقہ، ایک بار دیکھو، دو بار دیکھو، خالہ کو لے جاؤ، پھوپھی کو لے جاؤ، پڑوسیوں کو لے جاؤ، 4-5 مرتبہ صرف لڑکی کا رشتہ دیکھنے، جڑنے، طے کرنے کے لیے 10 بار گھر آنا جانا ہوگا۔ اس میں رسومات ہوں گی، تم انگوٹھی پہناؤ، یہ واچ پہنائیں گے، تم چین دو، یہ دوسری گھڑی دیں گے، تم گاڑی دو، یہ تمہیں جوڑے کی رقم دیں گے۔ یہ سارا اس طرح بزنس چلتا رہے گا، اور پھر فنکشن ہال بھاری، اتوار کا دن لوگوں کو بلاؤ، کافروں کو بھی بلاؤ، پڑوسیوں کو بھی بلاؤ، نوکروں کو بھی بلاؤ، دور دور سے دوستوں کو بھی بلاؤ، 1000-1500 آدمیوں کی دعوت کرو، 20,000 25,000 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لو، گاڑی کی رقم لو، جنازے کے پیسے لو، پیمپر کے پیسے لو، مرنے تک جوڑا، جہیز، کفن سب وصول کرو، قبر کی قیمت بھی وصول کرو، اور ایسے بینڈ باجے ناچنے کے لیے ہجڑوں اور چھکوں کو بلاؤ، اور پھر ایسی دھوم دھام سے نکاح کرو گویا کہ سارا سماج یہ کہتا ہے آج میرے بیٹے کی شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں دنیا کے ہر مذہب کے انسان کو آنے کی اجازت ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، چھکوں کو، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ اگر اجازت نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا طریقہ نہیں آئے گا، ان کا پردہ نہیں آئے گا، ان کی تعلیم نہیں آئے گی۔ میں بے پردگی سے نکاح کروں گا، میری بہنیں ناچیں گی، میری بیٹی ناچے گی، میری بیٹی اور بہنوں کو دنیا کے آنے والے سب لوگ دیکھیں گے، اختلاط ہوگا، حرام کی دعوتیں ہوں گی، رشوت لیا جائے گا، چاہے اس نکاح کے لیے بیٹی کا باپ گھر گروی رکھنا پڑے، وہ بیٹی کا باپ سود پہ لانا پڑے، وہ بیٹی کا باپ کولی مزدوری کر کے مسجد کے دروازوں پر چندہ مانگ کر گھر گھر جا کر بیٹی کی شادی کے لیے 2 پیسے جمع کر کے وہ تمہاری بھیک پوری کرتا ہو، پھر بھی شان سے شادی ہونی چاہیے۔ جس شادی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آنے کی اجازت نہ ہو اس شادی میں برکت نہیں، اس شادی میں نحوست ہوتی ہے، اس شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت نہیں، اس شادی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے بعد FIR درج کرتے ہیں، اس شادی میں اولاد جلدی پیدا نہیں ہوتی، انہیں درگاہوں کے، انہیں قبروں کے، انہیں مندروں کے، انہیں پجاریوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، چونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت شامل ہے۔ غیر مسلم لڑکیاں اسلامی لٹریچر کا ریسرچ کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات، اسلام کی سادگی، اسلام کا نکاح کا معاملہ، یہ سب دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہونے کی تمنائیں رکھتی ہیں۔ ہندوانہ بوجھ، ہندوانہ سماج میں انہیں پراپرٹی سے محروم کیا جانا، رسومات کے بہانے انہیں سولی دے دینا، اور انہیں ستی کی رسم میں شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جانا، یہ سب وہ بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔
لیکن کیوں نہیں داخل ہوتی؟ اسلام میں آنے کے بعد ان کا مذہب انہیں اپنائے گا نہیں، اور ادھر اسلام میں آنے کے بعد شادی کے مسائل میں جب تک کٹنم کی، جہیز کی رسم پوری نہیں کی جاتی، ان کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ مذہب چھوڑنے کے بعد ہم سڑک پہ آ جائیں گے، کوئی مذہب والا ہمیں اپنانے تیار نہیں ہوتا۔ سماج میں ہونے والے مسلمانوں کے نکاح غیر مسلم لڑکیوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کو زندہ مر جانے پر کوئی معمولی بات ہے کہ آدمی اپنی جان خود لے لے۔ تمہارے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے، تم ایک انگلی کاٹ کے دکھا دو، تم اپنی ناک کاٹ کے دکھا دو، تم اپنا پیر کاٹ کے دکھا دو، کہیں کٹ گیا تو تمہیں صبر نہیں آتا۔ کوئی آدمی اپنے جسم میں خراش برداشت نہیں کرتا ہے، کانٹا چبھ جائے تو درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ خود کی جان خود لے لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سماج نے اسے کتنا کاٹ دیا، کوئی اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے بہنوں نے، ان لٹیرے، ڈاکو اور ظالم قسم کے رشوت خور سسرال نے، اس ظالم شوہر نے جو اس لڑکی پہ مجبور کیا ہے اسے جہیز کے نام پر، وہ سب سے کٹ جاتی ہے، سماج سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، اسے ہر طرف درندے دکھائی دیتے ہیں، گویا کہ اسے انسانی سماج میں کہیں بھیڑیا، کہیں سانپ، کہیں بچھو نظر آتے ہیں، اسے انسان نظر نہیں آتے۔ تو اکیلے جنگل میں انسان موت کا انتظار کرتا ہے، کسی امداد کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ جب سماج ظالم بن جاتا ہے تو لوگ مرنا گوارا کرتے ہیں جینے کے مقابلے میں، ورنہ جان دینا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جان دے دینے سے مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل شروع ہوتے ہیں۔ جان دے دینے سے مسائل کا حل ہوتا نہیں ہے، جان دے دینے کا فیصلہ کرنا مسائل کو جنم دینا ہے، سماج کو بدنام کر دینا ہے، مذہب کو داغدار کر دینا ہے۔ یہ سب گوارا ہے۔ محبت کے باوجود، فطرت کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا نظم جو بنایا، اس میں دیکھا کسی جانور کو کسی اپنی مادہ سے کوئی نر جہیز وصول کر رہا ہو؟ جانوروں کا سسٹم کتنی سادگی سے چل رہا ہے۔ جانور کسی نے دیکھا کہ وہ بارات لے کے آ رہے ہوں، وہ ولیمے کا کھانا کھلا رہے ہوں، نکاح کا کھانا کھلا رہے ہوں، منگنی کی رسم ہو رہی ہو، جلوے کی رسم ہو رہی ہو، یہ سارے رسومات تو جانور بھی کرنا نہیں چاہتے جو رسومات مسلمان کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، مسلمان اور اسلامی نکاح، جس نکاح کو سنت اور شریعت کے مطابق مانا جاتا ہے، وہ نکاح نہیں ہے جس میں صرف برائے نام بعض دیندار یا دنیا داروں رواج اور سماج کے تحت میں نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہو گیا، بس مسجد میں نکاح ہونا ایک فارمیلٹیز پوری ہو جائے، مسجد میں نہیں ہوگا تو عزت جائے گی، اس واسطے مسجد میں نکاح کر لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم مسجد سے باہر نکل کر پوری آزادی سے جانور بن کر جو چاہے کر سکتے ہیں، ویڈیو گرافی لے سکتے ہیں، فوٹو لے سکتے ہیں، ہونے والی دلہن کو گھما گھما کر ویڈیو گرافر پورے فوٹوز لے گا، وہ پہلی فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی دلہن کو اتنا گھما گھما کر دیکھے گا کہ دولہا بھی پہلی رات نہیں دیکھے گا۔ ایسے کھڑو، ایسے پوز لو، ایسے پلو ہٹاؤ، ایسے کمر دکھاؤ، یوں مسکرا کر کھڑو۔ ایک اجنبی شخص فوٹو گرافر تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے، تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے، تمہاری بہن کو تمہارے سامنے اسٹیج پر گھما گھما کے اس کی تصویریں لے رہا ہے، اور تم اتنے بے غیرت بن چکے ہو کہ وہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ یہ بے غیرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے دیوس کہتے ہیں۔ اللہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسے بے غیرت جسے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو نصیب نہیں، کیوں؟ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے بے غیرت ہو رہی ہو، بے حیا ہو رہی ہو، اور اس کی غیرت جوش نہیں مار رہی، اسے شرم نہیں آ رہی ہے، ایسے مرد کو اللہ جنت کا داخلہ تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنا ہے۔ سماج اسے فیشن سمجھ کے دیکھ رہا ہے، سماج اسے شادی سمجھ رہا ہے،
نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 2 خرچ رکھے ہیں، ایک مہر کا خرچ، دوسرا ولیمے کا خرچ۔ مہر کا خرچ لڑکے کے ذمے، ولیمے کا خرچ لڑکے کے ذمے، اور ولیمہ بھی وہ جو سادگی سے کیا جائے۔ پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی، ان کا ولیمہ جب ہوتا ہے تو کیا فرماتی ہیں؟ میرا ولیمہ پڑوس کے ایک انصاری صحابی کے گھر سے دودھ کا پیالہ آ گیا، وہ دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پلا کر کہا کہ میری عائشہ اور میرا ولیمہ ہے۔ تمہارا ولیمہ نبی کے ولیمے سے بھی بڑھ گیا، تمہارا ولیمہ اماں عائشہ کے ولیمے سے بھی بڑھ گیا، تمہارا نکاح حضرت فاطمہ کے نکاح سے بھی بڑھ گیا، اہل بیت کے نکاح سے بھی بڑھ گیا، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کی سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، ان کے نکاح تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ یہودیوں کے نکاح، کافروں کے نکاح، زانیوں کے نکاح، شرابیوں کے نکاح، رشوت خوروں کے نکاح، سود خوروں کے نکاح تمہارے لیے آئیڈیل ہیں کہ محلے کے فلاں رشوت خور نے، فلاں سود خور نے، فلاں غلاظت کھانے والے نے ایسے دھوم دھام سے نکاح کیا ہے تو میں اس سے مقابلہ کرتے ہوئے، اس نے نکاح میں 10 آئٹم رکھے تو میں 15 آئٹم رکھوں گا، اس نے نکاح میں 12 لاکھ خرچ کیے تو میں 15 لاکھ خرچ کروں گا۔ پالش والی دینداری، نکاح مسجد میں کر لو، باہر جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ جیسے سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے بلیک منی لینے والے ٹیبل کے نیچے سے لیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں لیتے ہیں، ویسے آج کے مسلمان بھی برائے نام مسجد میں نکاح کر لو، باقی سارے رسومات فنکشن ہال میں ہوتے رہیں گے۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے، کان کھول کے سن لو، پوری فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، مسجد میں نکاح کو تمام فقہا نے مستحب لکھا ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ یہاں نمازیوں کی دعائیں ملیں گی، یہاں فرشتوں کا ماحول ملے گا، یہاں شرابیوں کی، سگریٹ پینے والوں کی، گٹکا کھانے والوں کی، گندی نگاہوں والوں کی یہاں پر آمد نہیں ہوتی ہے، یہاں پر نیک لوگوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ اس واسطے جگہ کا انتخاب اچھا کرو۔ باقی مسجد کا نکاح تو ہو گیا، سارے رسومات جو حرام کے ہو رہے ہیں وہ سب ہو رہے ہیں، تو یوں سمجھ لو لنگی کھول کے اپنا سطر دکھا کر پگڑی باندھنے کی سنت پوری کر رہا ہے۔ اس سنت سے پہلے اپنے سطر چھپانے کے کام ہم ادا کرو۔ نکاح سنت وہ نہیں ہے جس میں فلاں حضرت جی تشریف لا لیں، فلاں پیر صاحب تشریف لا لیں، فلاں میرے بزرگ آ جائیں، فلاں میرے ولی آ جائیں، فلاں سیاستدان آ جائے، ان کی آمد کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نکاح میں نیک شخصیتوں کا آنا نکاح کی سنت ہوتی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں ہوتے ہوئے نبی کو بلائے بغیر نکاح نہیں کرتے تھے، نبی کے بغیر مدینے کا کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ کتنے نکاح ہو جاتے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بعد میں نبی پوچھتے یہ کیسے تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی، تو کہتے 2 دن پہلے نکاح ہوا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں شریعت کے مطابق نکاح کروں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے نیچے حلق میں اترنے والا لقمہ حلال کا اترے حرام کا نہ جائے، میں رشوت نہ کھاؤں، میں سود نہ کھاؤں، علماء نے لکھا ہے جوڑے کی رقم، جہیز کی رقم اور جہیز کا سامان جو مطالبہ کر کے لیتے ہیں وہ رشوت خور ہیں، وہ حرام خور ہیں، وہ حرام مال کھانے والے ہیں۔ جو نکاح کا کھانا لڑکی والے زبردستی سے مطالبے پر میری طرف سے 200 آدمی، آپ کی طرف سے 300 آدمی فلاں فنکشن ہال میں یہ آئٹم رکھیں گے، کھلانے والا دال چٹنی کھلائے گا، کھا کے آؤ۔ تم مانگ کر کیسے کھا سکتے ہو؟ کھلانے والا اپنے رشتہ داروں کو کھلائے گا، تمہارے رشتہ داروں کو کیوں کھلائے گا؟ لڑکے کے رشتہ دار لڑکی والوں کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی کس کے گھر کھانے جا رہے ہو، کس کا مال کھانے جا رہے ہو؟ جب تک سماج میں نکاح کی دعوت بند نہیں ہوگی ہرگز وہ نکاح سنت والا نکاح نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ نکاح اسلامی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خوشی سے کھلانا چاہتے ہیں، بھاڑ میں گئی تمہاری خوشی۔ اس سے پہلے غریب تمہارے گھر میں بھوکا ایک نوالے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، تب تمہیں ترس نہیں آیا اس پر؟ تمہارا پڑوسی لاک ڈاؤن میں بھوکے مر رہے تھے، تب تمہیں اس کی بھوک پر فاقے پر پریشانی نہیں ہوگی؟ آج تم رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر یہ کہتے ہو تو خوشی میں کھلا رہے ہیں۔
کون سی خوشی؟ تمہاری خوشی اسلامی ہے یا تمہاری خوشی ہندوانہ ہے؟ اسلامی خوشی ہے تو نبی کو دیکھو کہ نبی نے نکاح کے موقع پر کھلایا ہے، صحابہ نے کھلایا ہے۔ کون سی خوشی منانا چاہتے ہو؟ ہم اپنی بیٹی کو خوشی سے ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ خوشی سے ہدیہ دینا ہے تو اپنی بیٹیوں کو اپنے بزنس میں پارٹنر بناؤ، پھر دیکھو تم کتنے خوش ہوتے ہو۔ اپنے داماد کو اپنے بزنس کا پارٹنر بناؤ، تم کتنے خوش ہو دیکھیں گے۔ تم رسم و رواج کے دباؤ میں دینا چاہتے ہو۔ شادی کے بعد ساری زندگی پڑی ہے۔ داماد ایک دن کا مہمان نہیں ہے، داماد ایک ہفتے کا مہمان نہیں ہے، وہ ایک مہینے کا داماد نہیں ہے، وہ زندگی بھر کا داماد ہے۔ خوشی ہے اپنے داماد سے، خوشی ہے اپنی بیٹی سے۔ شادی کے بعد پوری پراپرٹی لکھ کے دے دو اپنے داماد کو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ کر کے دکھائے کوئی مائی کا لال۔ خوشی سے کرنے والے ہیں یہ، خوشی سے دینے والے کا جو جملہ ہے، ظالموں کان کھول کے سن لو، تمہیں ان بچیوں کی خودکشی پہ رحم نہیں آتا، تمہیں ان بوڑھے ماں باپ کی آنسوں پہ رحم نہیں آتا جو بچوں کو رکشہ چلا کر، جھاڑو دے کر، گھر کے برتن دھو کر 50 روپے، 100 روپے، 10 روپے جمع کر کے ان بچیوں کے نکاح کے لیے جب وہ سامان تیار کرتے ہیں، جب جہیز پورا نہ ہونے پر باپ اپنی بیٹوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنے ان ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے اس نے کھانا کھلایا، انہی ہاتھوں سے انہیں زہر پلا کر مار دیتا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جوان لڑکی اپنی جوانی میں کسی کے گھر دلہن بن کر خوشیاں منانے والی، جب وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر جان دیتی ہو تو اس کی جان جانے پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم ایک شادی کے موقع پر مسلمان بننا نہیں چاہتے ہو۔ غریب مسلمان لڑکیاں جا کے دیکھ لو، کڑپا شہر میں کتنے نئے نئے ہوٹل شروع ہو گئے، ان ہوٹلوں میں مسلمانوں کی لڑکیاں بینچ اور ٹیبل صاف کر رہی ہیں، ہوٹل میں جھاڑو دے رہی ہیں۔ کس نے انہیں مجبور کیا کہ جوان لڑکی گھر سے نکل کر ہوٹل میں وہ جھاڑو دینے کے لیے آئے؟ کس نے انہیں مجبور کیا کہ یہ دکانوں میں ہوم میڈ بن کر گھروں میں جھاڑو دینے، برتن صاف کرنے پہ مجبور ہو جائے؟ کیوں کر رہی ہیں؟ تم میں سے کوئی باپ گوارا کرتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوٹل میں جھاڑو دے؟ تم میں سے کوئی باپ گوارا کرتا ہے کہ اس کی بیٹی برتن دھوئے جھاڑو جا کر ہوٹلوں میں؟ کوئی باپ گوارا نہیں کرتا، کوئی ماں گوارا نہیں کرتی۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مجبور ہے اپنے نکاح کے لیے پیسے جمع کرنے پر، مجبور ہے اپنے آنے والے دامادوں کی جھولیاں بھرنے پر۔ بوڑھا باپ بستر پہ پڑا ہے، اس کی بیٹی غیروں کے ساتھ پارکوں میں گھوم رہی ہے، جب جا کے اس باپ سے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو سنبھالو، تمہاری بیٹی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، باپ کہتا ہے کہ 10 سال سے بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ ہر آنے والا مسلمان 5-5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ لے کے آتا ہے، میری عمر ڈھل گئی اور میں بستر کے حوالے ہو گیا، کب تک بیٹی کو سنبھال کے رکھوں؟ میں نے کہہ دیا جہاں جس کے ساتھ جانا اپنی زندگی گزار لے۔ کس نے اس باپ کو مجبور کیا ہے؟ وہ لڑکی جو غیروں کا بستر بن رہی ہے، وہ لڑکی جو غیروں کے حوالے ہو کر حرام نسل جنم دے رہی ہے، اس میں سماج کا دخل نہیں ہے، اس میں داڑھی ٹوپی والوں کا دخل نہیں ہے، اس میں تمہاری دینداری کا دخل نہیں۔ کہاں مر جاتی ہے نکاح کے موقع پر تمہاری دینداریاں؟ کہاں مر جاتی ہے تمہاری غیرت؟ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے، بڑا خون کھولتا ہے، جوان کہتا ہے کہ آنے دو اسے، بھائی کہتا ہے آنے دو اسے، میں مار دوں گا، غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ غیرت مند جوان جو بہن کے بھاگ جانے پر، مسلمان لڑکی کے غیر کے حوالے ہو جانے پر یہ جو جذبہ دکھا رہا ہے، وہ جذبہ اپنی شادی کے موقع پر، جوڑے جہیز کے موقع پر کیوں نہیں دکھاتا کہ میرے جوڑے جہیز کی رسم کی وجہ سے لڑکیاں، ادھر سے مسلمان لڑکا، ادھر غیر مسلم لڑکا، اس سے شادی ہونا ہے تو یہ 5 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ غیر مسلم لڑکا کہتا ہے میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس تم آ جاؤ ہم دونوں زندگی گزار لیں گے۔ ادھر افیئر چل رہا ہے، ادھر بزنس چل رہا ہے، بتاؤ لڑکیاں کدھر قدم اٹھائیں گی؟ لڑکیاں کدھر قدم اٹھائیں گی؟ ادھر مسلمان سے نکاح ہونا ہے 5 لاکھ دینا پڑے گا، ادھر غیر سے نکاح ہونا ہے تو فری میں ہوگا، اور ادھر محبت کے پیغام مل رہے ہیں، محبت کے میسیجز آ رہے ہیں، تو مسلمان لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے غیروں سے جانے پہ مجبور ہیں۔ صرف ایک شادی کے موقع پر ہم اسلام زندہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی شادیوں سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے شادیوں میں لاکھوں روپے لٹایا، لاکھوں روپے لٹایا، 1.5 کروڑ روپیہ
شادی میں لڑکی کو دینے کے باوجود سسرال کی طرف سے ایسی زبردستی اور ایسی مجبوری کہ لڑکی سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ صرف آندھرا کی رپورٹ 1999 کی، 21-22 سال پہلے کی رپورٹ، 1999 کی صرف آندھرا کی رپورٹ، سال میں 550 لڑکیاں جہیز کے مطالبے پر سوسائڈ کرتی ہیں۔ 20 سال کے عرصے میں کہاں تک یہ کاٹا پہنچ گیا ہوگا؟ 20 سال کے عرصے میں شریعت میں تمہیں مرد بنایا گیا ہے، شریعت میں تمہیں مرد بنایا گیا ہے۔ مرد کی ذمہ داری گھر کا سامان۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کرتے ہیں تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے، تمہارے پاس کیا ہے گھر بسانے کے لیے؟ حضرت علی اپنی زرہ 480 درہم میں بیچ کر اللہ کے نبی کو لا کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت علی کے پیسوں سے مہر کے پیسے، گھر بسانے کے پیسے، بستر، مٹکا، جوڑا، جو کچھ بھی منگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے منگایا۔ شادی ہونے سے پہلے 25 سال تک تو جوان کہاں سو رہا تھا؟ بھوڑ میں سو رہا تھا، سڑک پہ سو رہا تھا، نالے میں سو رہا تھا، کہاں سو رہا تھا؟ شادی کے بعد سونے کے لیے تجھے پلنگ کا مطالبہ چاہیے۔ اپنے بستر پہ سونے کے لیے اپنی پلنگ کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے کھانے کے لیے برتن کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شادی ہو رہی ہے، بھکاریوں کو خیرات دی جا رہی ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، غریبوں کو سونے کے لیے بستر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے شادیوں کے موقع پر اللہ کی خاطر اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں سادگی کا فیصلہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے، ان کے ماں باپ کی نیکی تھی جیسے جنم اولیاء لیتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء ایسے ہی جنم نہیں لیے، ان کے ماں باپ کی سادگی تھی جس کی وجہ سے ولی جنم لیتے ہیں۔ ادھر دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نئے نئے قانون بنا رہا ہو، موب لنچنگ چل رہی ہو، 3 طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہو، مسلم پر حملہ ہو رہا ہو، بابری مسجد جا رہی ہو، گاؤں کشی کے نام پر مارا جا رہا ہو، ادھر چاروں طرف سے حملے، اور ادھر مسلمان ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرنا نہیں چاہتا ہے، جہیز کے ایک حرام رسم سے توبہ کرنا نہیں چاہتا ہے، اور شکایتیں ہیں ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں کیوں، میانمار میں کیوں، کشمیر میں کیوں، فلاں جگہ کیوں، سارے عالم میں کیوں خون بہ رہا ہے، اور یہ سب اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن میری بدعمالی نہیں، دوسرے مسلمانوں کی بدعمالی۔ میں تو پوتر ہوں، میں زمزم کا دھلا ہوا ہوں، میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میرے گناہ کا دخل نہیں ہے، یہ سوچ کے جی رہا ہے مسلمان۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا نہیں چاہتا ہے، رات کے اندھیرے میں ایک آنسو کا خطرہ بہانا نہیں چاہتا ہے، اللہ کے سامنے ایک حرام رسم سے توبہ نہیں کر پاتا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اتنی موت تم نے آنکھوں سے دیکھ لی، کندھا دینے کے لیے، جنازہ اٹھانے کے لیے تمہارے رشتہ دار بھی آگے نہیں آ رہے تھے، تمہاری جنازہ نمازہ بھی پڑھے بغیر تمہیں دفن کر دیا جاتا تھا، پھر بھی سبق حاصل نہیں ہوا، پھر بھی سبق حاصل نہیں ہوا۔ بیل کا دماغ لے کے جی رہا ہے مسلمان، کوڑا جب تک تھا سر پہ بڑے ڈر کے جی رہا تھا، جیسے کوڑا اللہ نے ہٹا لیا، تھوڑا لاک ڈاؤن ختم ہوا، پھر وہی رسومات کے اندر گھس رہا تھا۔ ایسی قوم پر سوائے عذاب کے کوئی اور نازل نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہرگز نہیں بدلیں گے جسے نوازنے کے بعد وہ خود بدلنا نہیں چاہتی ہے۔ ایک شادی کی ایک رسم چھوڑنے تیار نہیں ہے تو کیا تم جان دے دو گے؟ کیا تم وراثت کے مسائل کو حل کرو گے؟ کیا تم غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرو گے؟ کیا دجال آنے پر حضرت مہدی کا ساتھ دو گے؟ کیا تم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہو؟ ایک حرام چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، شہادت اور جان اور قربانی دینے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں اسلام جو بدنام ہو رہا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے رسومات کی وجہ سے، خدا را اللہ کے نبی اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ یہ قیامت کے میدان میں تم سے پوچھ لیں کہ جس دین کی خاطر یہ جانیں گنوائی گئی، جس سادگی سے اللہ کے نبی اور اہل بیت کا نکاح ہوا، وہ سادگی تمہیں دکھائی نہیں دی؟
وہ سادگی تمہیں دکھائی نہیں دی؟ جس غوث کا دامن تھامنے کے تم نعرے لگاتے ہو اس غوث کی زندگی میں تمہیں سادگی نہیں دکھائی دیتی؟ جس پیر صاحب کے اور جس حضرت جی کے دامن تم تھامنے کے دعوے کرتے ہو اس حضرت جی اور اس پیر کی زندگی میں تمہیں سادگی والا سنت والا نکاح دکھائی نہیں دیتا؟ ہزاروں کا مجمع لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے لٹاتے ہو، کون سی دین کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ اس واسطے نکاح کے رسومات سے توبہ کر لو، پھر دیکھو بچیوں کی زندگی میں کیسی خوشیاں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔